اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے، یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے۔ یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، علماء حق بھی ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سوء میں سے ہے۔ باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سیدھی سیدھی بات۔ یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے، حق کی تلوار بڑی ننگی ہے، اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا، قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس پر میں نے اپنے کتابچے میں بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب، لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا ذو معنیین ہے۔ تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ When you are reading the book, you are following the text۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے، تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔